بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ کا واقعہ 10 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 10,000 پر مشتمل ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مکہ مکرمہ میں پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور عاجزی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ عمامہ باندھا ہوا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر، غرور، تکبر اور نخوت کا رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور مسکنت کا رویہ اختیار کیا۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد، جو انصار مدینہ کے سربراہ اور سردار تھے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن انتقام کا دن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا، سعد نہیں، آج کا دن معافی کا دن ہے، آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ تو حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہی سنگ دل ہیں جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی دھوپ پر لٹایا تھا اور ان کے سینے پر چٹانیں رکھی تھی۔ یا رسول اللہ، یہ وہ آدم خور ہیں جنہوں نے حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال ڈالی تھی۔ یا رسول اللہ، یہ وہ قاتل ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ یا رسول اللہ، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد، میں جانتا ہوں، مجھے بھی وہ دن یاد ہیں جب میں گلیوں سے گزرا کرتا تھا تو یہ لوگ میرے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، ان کی عورتیں مجھ پر گندگی ڈالا کرتی تھیں، اور ان لوگوں نے میرے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کی، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اعلان کر دو کہ جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اسے بھی معافی ہے، جو ابھی سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے بھی معافی مل جائے گی، جو مسجد حرام میں چلا جائے گا اس کو بھی معافی مل جائے گی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین مکہ کو جمع کیا اور فرمایا، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ انت اخ کریم، تو ہمارا ایک بہترین شفیق بھائی ہے، اور تو ایک شفیق بھائی کی اولاد ہے، تو ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو تیرے شایان شان ہے۔ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، ہم تمہارے مجرم ہیں، ہم نے جرم کیا، ہمیں اپنے جرموں کا اقرار ہے، لیکن تو کریم انسان ہے، تو شفیق انسان ہے، تو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ، تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ اس موقع پر چند افراد تھے جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا، بلکہ فرمایا اگر وہ خلاف کعبہ سے بھی چمٹے ہوں تو ان کو قتل کر دو، وہ گستاخ تھے، اور گستاخان رسول کا جو موضوع ہے وہ ایک علیحدہ وقت چاہتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہا کہ تمہارے لیے عام معافی کا دن ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو بندہ اگر سوچے یہ بہت مشکل عمل ہے، اپنے دشمن کو معاف کرنا، اپنے مخالف کو معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے اور بہت حوصلے اور دل گردے کا کام ہے۔ تو امت کے اندر اگر یہ رویہ آ جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس سنت کو اگر اختیار کر لیں تو ہمارا معاشرہ جنت بن جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آج اگر معاشرے میں ہم دیکھیں تو عدم برداشت ہے، برداشت کی کمی ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں، اور بہت سی باتوں کو ہم دل پر لکھ لیتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ فلاں کیا تو میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں تو یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے مسواک کرنا حضور کی سنت ہے، جیسے داڑھی حضور کی سنت ہے، پگڑی حضور کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر بہت سی سنتیں ہیں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ ہم اپنے دشمن کو معاف کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام بھی یہی دیا ہے کہ سل من قطعک واعف عن من ظلمک، کہ ان لوگوں کو معاف کرو جو تمہارے ساتھ زیادتی کا رویہ رکھتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں تمہارے ساتھ، جو ناروا رویہ رکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس موقع پر ایک تاریخی واقعہ سنانا چاہوں گا۔ حکیم سعید گورنر سندھ گزرے ہیں اور حکمت کی دنیا میں بہت بڑا نام تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا تو میرے پاس حکمت کا تجربہ تو تھا، لیکن میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، میں عدیم الوسائل تھا۔ میں نے جب کراچی میں آ کر دکان کھولی تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ دکان کے لیے کوئی میز، نہ کرسی، نہ کوئی دوائی، نہ کچھ۔ میں نے مطب تو کھول لیا لیکن میرے پاس وسائل نہیں تھے۔ تو کراچی کے ایک معروف حکیم کے پاس گیا، اس کا نام نہیں لیا،
میں اس حکیم کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی کہ مجھے کچھ دوائیں دے دو، کچھ پیسے دے دو، میرے ساتھ کچھ تعاون کرو، کچھ میز کرسیاں دے دو۔ تو اس حکیم نے مجھے ڈانٹ پلائی، مجھے بے عزت کیا، مجھے گالیاں دی اور مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ حکیم سعید سے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ وقت گزرا، اللہ نے مجھے شہرت سے نوازا، مقبولیت سے، محبوبیت سے اللہ نے مجھے وسائل دی۔ تو جب میں گورنر سندھ بنا تو گورنر سندھ کی حیثیت سے میری ثوابدید تھی کہ میں جس کو چاہوں اپنا وزیر بناؤں۔ تو میں نے اس حکیم سے بدلہ لیا، میں نے اس حکیم سے انتقام لیا جس حکیم نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا، میں نے اس کو اپنی کابینہ میں وزیر بنا لیا۔ تو کسی کو معاف کرنا یہ سب سے بڑا انتقام ہوا کرتا ہے۔ تو ہم فتح مکہ کے واقعے سے، فتح مکہ کا واقعہ بہت تفصیل طلب ہے، اگر بندہ اس پہ بات کرے تو بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ اجمالی طور پر میں نے اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے کہ 10 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا، اور رمضان المبارک میں لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے عبادات کی طرف، تو ہم اس طرف بھی توجہ دیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دشمن کو معاف کیا تو ہم بھی دشمن کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے مخالفین کو معاف کرنا سیکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات سیاسی حوالے سے، بعض اوقات مذہبی حوالے سے، بعض اوقات جماعتی حوالے سے، بعض اوقات خانگی حوالے سے، بعض اوقات اپنی جائیداد کے حوالے سے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بعض اوقات فساد برپا کر دیتے ہیں اور اپنے دل میں ایک کینہ رکھ لیتے ہیں دوسرے کے لیے۔ تو مسلمان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ کینہ رکھے اور کسی کے خلاف اناد رکھے، کسی کے خلاف اپنے دل میں کوئی بغض رکھے۔ مسلمان کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوتا ہے۔ تو ہمیں اتباع سنت میں آج سے یہ عزم کر لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے مخالفین سے بدلہ نہیں لینا، بلکہ کریمانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے، اپنے مخالفین کو معاف کرنا ہے، اور اپنے خلاف جو کچھ اگر ہمارے خلاف کسی نے کیا ہے تو ہم نے اس کو معاف کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہت بڑا جو حصہ ہے اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔